बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? आजकल मौसम तो बहुत हसीन है, खूबसूरत है। ना सर्दी है ना गर्मी है। शाम को हल्की हल्की ठंड हो जाती है जो बड़ी इंजॉयबल होती है। तो कहते हैं ना, ये मौसम का भी अपना एक हुस्न है। अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, चाहे वो अखलाक की खूबसूरती हो, चेहरे की खूबसूरती हो, हुस्न अखलाक हो और मौसम की खूबसूरती हो। ये सारी खूबसूरतियाँ अल्लाह ताला ने कायनात को कितना हसीन बनाया है, सजा के बना के। पौधे, आबशार, घटाएं, बादल, अच्छे लोग, खूबसूरत बातें, खूबसूरत जुमले, खूबसूरत कलाम और खूबसूरत रवैया, ये सारी चीज़ें हुस्न ही तो कहलाती हैं। ये रब की देन है। कायनात को वाक़ई अल्लाह ताला ने हसीन चीज़ों से सजाया है, खूबसूरत चीज़ों से सजाया है। इसलिए फितरत इंसानी है कि हर शख्स खुद भी खूबसूरत लगना चाहता है, उसकी जिबिल्लत में शामिल है। तो ज़रूरी नहीं कि हम अपने अच्छे कपड़े पहने या खुद बने संवरें, ऐसा भी है, दुनियावी लिहाज से ये भी है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी हेल्थ को लेकर भी सोचें। अगर आप फ़र्ज़ करो, हमारी जो माएँ थीं, हमारी नानियाँ दादियाँ थीं, जिम नहीं होता था। जब हमारी नानियों दादियों का दौर था कुछ अरसा पहले, तो कोई जिम वगैरह नहीं था, एक्सरसाइज का कोई तरीका नहीं था, बल्कि घर के कामों में ही औरतें सारा घर का काम संभालती थी और उस काम में ही एक्सरसाइज हो जाती थी। और क्योंकि काम का इतना स्ट्रेस, इतना वर्कलोड होता था कि अक्सर ख़वातीन काफ़ी एज तक स्मार्ट रहती थी, खूबसूरत रहती थी, स्लिम रहती थी, फिट रहती थी। तो क्यों ना आज हम भी सोचें। मैं खुद एक बहुत बड़ी इसमें डिफ़ॉल्टर हूँ। मेरा अपना बहुत बड़ा कसूर है कि मेरे घर में मुलाज़िम ना हो तो मैं पैनिक हो जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ कि अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। व्यूअर्स, मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे घर में बेतरतीबी हो, चीज़ें इधर हो, वो हो। अगर कोई ना अवेलेबल हो तो मैं घर लॉक करके कहीं चली जाती हूँ, मुझसे वो मंज़र देखा नहीं जाता। जबकि मेरा बेटा हमज़ा पाशा, उसका घर तो ऐसे लगता है जैसे अभी अभी या तो यहाँ डाका पड़ा है, खुदा ना खास्ता, यहाँ कोई क्रिकेट मैच हुआ है, यहाँ फुटबॉल मैच हुआ है, यहाँ मियाँ बीवी कोई शदीद झगड़ा, प्रैक्टिकली लड़ाई हुई है। इतना उसका गंदा कमरा होता है और उसे इजाजत नहीं, सिर्फ शीना अगर साफ करे तो करे, उसके कमरे में जाना इज नॉट अलाउड। मगर मैं उसके बिल्कुल बरक्स हूँ। तो मैं आज अपनी बहनों से ये कहूँगी और बल्कि मर्दों से भी मेरी यही गुजारिश है कि जैसे मेरा बेटा जिम जाता है और गाड़ी धुलवानी हो तो कहता है कि उफ अम्मी, वो मुझे जल्दी करें, गाड़ी धुलवाने में भी पैसे लगेंगे और टाइम लगेगा, मैं लेट हो जाऊंगा। एक दिन मैंने कहा, तुम जिम जाते हो, इतनी एफर्ट करते हो, बेटा डेली गाड़ी धो, देखो अपने आप को खुद ही स्मार्ट हो जाओगे, तुम्हारा वेट रिड्यूस होगा, पसीना आएगा। कहता नहीं नहीं, ये काम मैंने कभी नहीं किया। तो व्यूअर्स, मैं अपनी बहनों से, अपनी सहेलियों से, अपनी जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप इतनी एक्टिव रहें कि प्लेट भी उठानी है खुद जाकर किचन से लेके आए, कोई काम करना है खुद करें। आप इतना एक्टिव रहने से एक तो शाम को थक के लेटेंगे, आपको बहुत ही शानदार गहरी नींद आएगी, जो कि आपके हुस्न के लिए एक बहुत बड़ा नुस्खा है। और दूसरे, जैसे जैसे आप काम करती जाएंगी घर का, आपको प्यास लगती जाएगी, पानी आप ना छोड़िए, भूलिए नहीं। फ्रूट खाएं, अच्छा खाना, घर का पका हुआ खाना खाएं। मैं खुद खाना पकाती हूँ, मैं हर डिश बना लेती हूँ, मैं हर चीज़ बना लेती हूँ और मुझे ये सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने धो के चीज़ें बनाती है। धनिया तो इस दिन मैं वॉशिंग मशीन में, मेरी शीना ने कहा कि भाजी हुण इन्ना धो लिया, इनू वॉशिंग मशीन च पा दो और इनू 2 घंटे ते ला दो। मैं कहा नहीं नहीं,
اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسہیپس ہوئے ہیں کہ ساگ میں، دھنیے میں، پودینے میں کوئی سانپ کا بچہ آ گیا ہے، وہ اس طرح کی باتیں سنی ہیں. تو لیکن ایک کہتے ہیں نا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اور واقعی اس میں پاکیزگی بھی میٹر کرتی ہے. آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت وضو ہوتا ہے، آپ پاک صاف رہتے ہیں. کھانے میں بھی پاکیزگی بھی انتہائی ضروری ہے. اور اکثر بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کھانا پکاتی ہیں درود شریف پڑھتے رہیں، پھر آپ کی یہ عادت بن جائیں گی. ایک میں واک کرتی ہوں، آٹومیٹکلی درود شریف شروع ہو جاتا ہے. ایک میں کھانا پکاتی ہوں تو میں درود شریف اکثر اوقات پڑھتی رہتی ہوں. میں اس لیے کم پڑھتی ہوں کہ بیچ میں کچھ بات آتی ہے، پھر وہ مطلب میں اس کو روکنا نہیں چاہتی. تو یہ چیزیں ہیں، یہ نیچرل چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو، اپنی جو مشینری ہے، یہ اپنا باڈی سسٹم ہے، اس کو ایکٹیو رکھیں. تو مجھے پچھلے دنوں میں وضو کرتے ہوئے میں نے واش بیسن پہ پاؤں رکھ کے دھو رہی تھی. مجھے میرے بیٹے نے منع کیا، میری بیٹی نے منع کیا، امی نیچے رکھ کے، پیر نیچے رکھ کے اوپر پانی ڈالا کرے. میں نے کہا بیٹے جب تک مشینری آن ہے اس کو چلتا رہنے دیں، اسے چلنے دیں تاکہ انسان سست نہ ہو. ویسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں سارا دن لیٹی بھی رہتی ہوں، لیکن میرا دماغ کام کرتا رہتا ہے، میں کچھ نہ کچھ یاد کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں. تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ آج سے اپنے گھر کا کام خود کریں، ڈسٹنگ کریں، چیزیں صحیح کر کے رکھیں، کھانا خود پکائیں، کھانا اتار کے خود رکھیں، فریج میں خود ساری چیزیں رکھیں. اور کپڑے دھونے کا کام ذرا مشکل ہے، میں نے کبھی نہیں دھوئے، نہ برتن دھوئے نہ کپڑے دھوئے. بچپن میں میری امی مجھ سے برتن دھلواتی تھی، جو مجھے یہ زخم آج تک میرے سینے پہ تازہ ہے اور مجھے یاد رہے گا. تو امی کہتی تھی ہائے اس کے گورے گورے ہاتھ ہیں اور یہ کالا دیگچا مانج رہی ہوتی ہے بڑا. تو چھوٹی سی تھی تو میری دادی منع کرتی تھی، تو نہ امی دہلی کی تھی نا، تو نہ ہندوستان نے دیکھو لو اینا کام نہ کروایا کر، دیکھ جے تو چھوٹی جنی ہے. بہرحال وہ ماؤں کا ایک ہاں. اور سل بٹے پہ میں مسالہ پیستی تھی. ہمارے ہاں وہ کنڈی سوٹا نہیں تھا، سل بٹا تھا. امی دہلی سے بلونگ کرتی تھی، وہ بھی میرا کام تھا، مسالہ پیور چیزیں. اب مجھے احساس ہوتا ہے اب ہم آرگینک چیزوں کی طرف جاتے. کتنی مزیدار بات تھی، ہر چیز تازہ لا کے، نہیں لا کے. تو وہ میری عادت میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، میرے اندر وہ کانٹینٹ ہے. تو اب میں یہی گزارش کروں گی، ایکٹیو رہیں، بھاگ دوڑ کریں، فارغ بیٹھنے کی بجائے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. آپ سلم سمارٹ رہیں گے، آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ جو چاہے کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنا زیادہ. لیکن یہ ہے کہ پلاؤ، نان، یہ وغیرہ یہ ایسی چیزیں نہ کھائیں. اور میں بھی گرمیوں میں صرف ایک آم کھاتی ہوں، دوسرا آدھا کھاتی ہوں، پھر میں بند کر دیتی ہوں. کتنے یہ ضبط کی بات ہے. ضبط و تحمل کو اپنے دل میں جگہ دیجئے. اور صفائی، پاکیزگی، یہ ساری چیزیں انتہائی خوبصورت ہیں. باقی ہم لوگ جو دوسرے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ہم کیوں نہ اپنے آپ کو سنوار لیں، یا ہم کوئی اللہ کا ایسا نام لے، کوئی وظیفہ کرے، کوئی کام کرے، کچھ پڑھتے رہیں تو کتنی اچھی بات ہے. کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں اور اس تنقید میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے، برائے اصلاح ہونی چاہیے. تو بس آج کی میری ویڈیو ہے یہ کہتی ہے کہ خواتین کو اپنے گھر کا کام خود کرنا چاہیے. جب آپ پیار سے اپنے خامند کے سامنے ٹرے سجا کے لائیں گی، سیلڈ بھی ہے، رائتہ بھی ہے، اور سارے سوس وغیرہ رکھی ہے، چھری کانٹے اگر آپ ٹرالی پہ لے کے آ رہی ہیں تو کہیں گی جی آپ کھانا کھائیں، میں خود لے کے آئی ہوں. تو کتنی پرسکون بات ہوگی، بجائے اس کے کہ اور کھانا لگے کھا لے جا کے. نو 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 نو، یہی تو زندگی کا حسن ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اپنی زندگی کو حسین بنائیں. اور جو میں نے کہا ہے کہ اللہ کو بھی یاد رکھیں، دین بھی ہو، دنیا بھی ہو. یہ دونوں کو لے کر چلنا بہت مشکل ہے، لیکن دونوں چیزوں کو، جیسے حقوق العباد ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور تمام بہنوں کو مجھے اب کومنٹس میں لکھیے گا کس بہن نے کون کون سا کام نیا کرنا شروع کیا ہے، یہ مجھے ضرور بتائیے گا. میں آپ کی منتظر رہوں گی.
کافی باتیں ہو گئی آپ کی، تھوڑی باتونی ہوں نا میں، لیکن باتیں یہ کام کی ہیں، سچی کھری باتیں ہیں. تو ویسے بھی پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بھئی لڑکی کتنی سلیقہ شعر ہے. سلیقہ یہی ہوتا ہے ٹھیک طریقے سے برتن لگائے جائیں، ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے کچن صاف ستھرا رکھا جائے. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں زندگی میں. اب اپنی میزبان نشو کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم اور کوئی اچھی کام کی ویڈیو لے کے آؤں گی. ہاں، نیکسٹ ٹائم یہ بتاؤں گی کہ فلم ایکٹریسز میں سے کون کون زیادہ کام کرتی ہے. یقین کیجئے میں کرتی ہوں، میں پھر اپنی ڈیٹیل بتاؤں گی. اب مجھے اجازت دیجیے، میں ایک جگہ جا رہی ہوں ڈنر پہ، انڈس ہاسپٹل ہے وہاں پہ جا رہی ہوں، وہاں انوائٹڈ ہوں. تو ڈاکٹر سیمی نے مجھے انوائٹ کیا اور ان کے تمام جو عملہ ہے انہوں نے انوائٹ کیا ہے. تو میں نے کہا چند باتیں آپ سے بھی کر لوں. ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ سی یو سون. اوکے، خدا حافظ.